بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ ایک بابرکت ہدایت۔ حضور انور اید اللہ کا سارا دن ملاقاتوں اور میٹنگز کی مصروفیت میں گزرا۔ سینکڑوں احمدی احباب ڈیلس کی مسجد کے احاطہ میں محض حضور انور کی قربت کی خواہش میں موجود رہے۔ ایسے ہی ایک دوست ڈاکٹر عامر ملک صاحب تھے جو حال ہی میں ہیوسٹن سے ڈیلس شفٹ ہوئے تھے۔ قبل ازیں خاکسار ڈاکٹر عامر ملک صاحب سے ہیوسٹن میں مل چکا تھا جہاں آپ کا معیار زندگی بہت اچھا تھا، اس لیے میں نے ان سے ڈیلس شفٹ ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ سن 2021 کی گرمیوں میں انہیں ڈیلس میں ایک نوکری کی پیشکش ہوئی تھی، مگر وہ یہاں شفٹ ہونے کے حوالے سے متذبذب تھے۔ چنانچہ انہوں نے دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں رابطہ کیا اور حضور انور سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تاکہ وہ حضور انور سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جواباً انہیں بتایا گیا کہ حضور انور کی مصروفیات کے سبب جلسہ سالانہ یوکے کے دنوں میں فون پر بات کرنا ممکن نہ ہو سکے گا۔ اس پر ڈاکٹر عامر ملک صاحب نے از خود فیصلہ کر کے ڈیلس میں نوکری کی پیشکش قبول کر لی۔ جلسہ سالانہ یوکے کے چند روز بعد انہیں غیر متوقع طور پر دفتر پرائیویٹ سیکرٹری سے منیر جاوید صاحب کی کال موصول ہوئی، جنہوں نے بتایا کہ اس دن کسی وقت بھی حضور انور ان سے فون پر بات کریں گے۔ حضور انور سے بات کرنے کا موقع ملنے پر ڈاکٹر عامر ملک صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا کہ اگرچہ تب میں زبانی طور پر اس نوکری کی پیشکش قبول کر چکا تھا، لیکن میں نے خود سے کہا تھا کہ اگر حضور انور نے فرمایا کہ میں یہ نوکری چھوڑ دوں تو میں چھوڑ دوں گا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک غلطی کو دوسری مرتبہ نہیں دہراؤں گا۔ تاہم جب اگلے دن میری حضور انور سے بات ہوئی تو آپ نے دعاؤں سے نوازا کہ یہ نئی نوکری میرے لیے اور میری فیملی کے لیے نہایت بابرکت ثابت ہو۔ تجسس کے باعث خاکسار نے ڈاکٹر عامر ملک صاحب سے پوچھا کہ ایک غلطی کو دوسری مرتبہ نہ دہرانے سے ان کا کیا مطلب تھا؟ انہوں نے بتایا کہ سن 2008 میں انہیں اوکلاہوما میں ایک شاندار اور مراد سے پر نوکری کی پیشکش ہوئی تھی، جبکہ ہیوسٹن نسبتاً کم آمدنی کی نوکری کی پیشکش تھی۔ اس کی تفصیل بتاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس سال حضور انور کے دورہ امریکہ کے دوران مجھے ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی اور میں نے دونوں نوکریوں کی تفصیل حضور انور کی خدمت میں پیش کی۔ میرا خیال تھا کہ میں ہیوسٹن والی نوکری کا شروع میں مختصر ذکر کروں اور اوکلاہوما کی شاندار نوکری کی ساری تفصیلات بعد میں بتاؤں، کیونکہ میری خواہش تھی کہ یہی نوکری قبول کر لوں۔ تاہم جو ہی میں نے ہیوسٹن والی نوکری کا ذکر کیا تو قبل اس کے کہ میں کچھ اور کہتا حضور انور نے فرمایا کہ اس نوکری کی پیشکش کو قبول کر لو۔ مجھے اوکلاہوما والی نوکری کے بارے میں بتانے کا موقع ہی نہیں ملا، تو جب میں ملاقات کر کے باہر آیا تو الجھن کا شکار تھا، اور اگر دیانتداری سے بتاؤں تو کچھ مایوس بھی تھا۔ ڈاکٹر عامر ملک صاحب نے بتایا کہ میں نے ہیوسٹن کی جاب کی پیشکش قبول کر لی اور اب کئی سالوں کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ کس طرح وہ فیصلہ میری فیملی کے لیے بہترین فیصلہ تھا اور کیسے حضور انور کی ہدایات میں گہری حکمت تھی۔ اس وقت میرے بچے چھوٹے تھے اور دوسروں کا اثر بہت جلد قبول کرنے کی عمر میں تھے، اور ہیوسٹن میں جماعت سے ان کا اچھا تعلق بنا کیونکہ وہاں بہت سے احمدی رہائش پذیر تھے اور وہاں جماعت کی ایک مسجد بھی تھی۔ اوکلاہوما میں ان کی تربیت کرنا، ان کو دین کے قریب رکھنا بہت مشکل ہو جاتا۔ مکرم ڈاکٹر عامر ملک صاحب نے بتایا کہ اس طرح اگرچہ ہمیں بہت فراخی نصیب ہوئی لیکن اتنی نہیں جو شاید اوکلاہوما شفٹ ہونے کی صورت میں میسر آ جاتی۔ میرے چند ڈاکٹر دوست جو وہاں فیملی کے ساتھ شفٹ ہوئے وہ بس دنیا داری میں ہی غرق ہو کر رہ گئے۔ اس لیے اگرچہ ابتدا میں کچھ فکر مند تھا، مگر اب میں اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہوں کہ کیسے خلافت کی بابرکت رہنمائی حاصل ہو گئی۔ اس لیے جب میں نے کہا تھا کہ پہلی والی غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گا تو اس سے میری یہی مراد تھی کہ جو بھی حضور انور ہدایت فرمائیں گے میں اس کو پورے شرع صدر سے قبول کر لوں گا۔ اس دن ڈاکٹر عامر ملک صاحب انتہائی خوش قسمت تھے کیونکہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کے لیے مسجد میں داخل ہونے سے قبل حضور انور نے کچھ دیر توقف فرمایا اور چند احباب جماعت سے گفتگو فرمائی، جن میں ڈاکٹر عامر ملک صاحب بھی شامل تھے۔ حضور انور نے ڈیلس کے موسم کے بارے میں استفسار کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا یہاں کا موسم کبھی شدید صورت بھی اختیار کر لیتا ہے؟
اس پر ڈاکٹر عامر ملک صاحب نے بتایا کہ بسا اوقات یہاں شدید طوفان ٹورنیڈوز آتے ہیں، جبکہ یوسٹن سمندری طوفانوں ہریکینز کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس پر حضور انور اید اللہ نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا، تو آپ سمندری طوفانوں ہریکینز کو پیچھے چھوڑ کر اب طوفانوں ٹورنیڈوز کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ یہ اس چیز کی ایک خوبصورت مثال تھی کہ حضور انور میں یہ منفرد صلاحیت ہے کہ کئی احمدیوں کے ذاتی حالات آپ کو مستحضر رہتے ہیں اور احباب جماعت سے ایک ذاتی تعلق قائم رکھتے ہیں۔ احمدیوں کے جذبات، وہ خوش قسمت احمدی جنہیں مسجد بیت الاکرام میں فیملی ملاقات کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، ان میں سے ایک حکیم اونا بانجو صاحب عمر 36 سال اور ان کی اہلیہ علیمہ عبدالعزیز صاحبہ عمر 25 سال تھیں۔ یہ دونوں نائجیرین میاں بیوی چند سال قبل امریکہ شفٹ ہوئے تھے اور اب فلوریڈا میں رہائش پذیر تھے۔ ملاقات کے بارے میں علیمہ صاحبہ نے بتایا کہ سن 2008 میں جب حضور انور نائجیریا تشریف لائے تو آپ ہمارے پاس سے پیدل چلتے ہوئے گزرے، مگر ہمیں اس موقع پر ملاقات کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ اس لیے اگرچہ ڈیلس فلوریڈا سے بہت دور ہے، پھر بھی ہم اس موقع سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے۔ حضور انور سے ملاقات کے بعد میرے جو جذبات تھے وہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ جو ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے، میں نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا اور جذبات سے مغلوب ہو گئی۔ ہم بے حد خوش قسمت ہیں کہ حضور انور نے ہمارے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے اور ہمیں آپ کی دعاؤں پر آمین کہنے کی توفیق ملی۔ موصوفہ نے مزید بتایا کہ میں حضور انور کو خط لکھتی رہتی ہوں اور MTA پر بھی آپ کو دیکھتی ہوں، لیکن اب ملاقات کے بعد میرا خلافت سے مزید مضبوط تعلق ہو گیا ہے۔ میرے دل میں خلافت سے محبت بہت بڑھ گئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس ملاقات کی برکات کے باعث اپنی زندگیوں میں بہت سی مثبت تبدیلیاں اور افضال مشاہدہ کریں گے۔ اپنی اہلیہ کے جذبات سننے کے بعد حکیم صاحب نے کہا کہ حضور انور اید اللہ سے پہلی مرتبہ ملاقات ایک حقیقی سعادت تھی۔ ہم بے حد خوش ہیں کہ حضور انور امریکہ تشریف لائے ہیں اور ہمیں آپ سے ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ مجھے حضور انور کی موجودگی سے پہلے ہی یہ احساس ہوا ہے کہ میرا دماغ اور روح نہایت پاکیزہ ہو گئے ہیں، اور آپ سے ملاقات سے مجھے مزید جماعتی کاموں کی ترغیب ہوئی ہے اور یہ کہ میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کو یقینی بناؤں گا۔ ایک دوسرے خوش قسمت دوست جنہیں ڈیلس میں حضور انور سے ملاقات کرنے کی سعادت ملی، محمد رضوان جاوید صاحب تھے۔ حضور انور سے ملاقات کے بعد وہ جذبات سے مغلوب تھے اور گزشتہ سالوں میں خود پر گزرنے والی مشکلات اور تکالیف کا ذکر یوں کیا کہ میں نے ایک بہت مشکل زندگی گزاری ہے۔ احمدی ہونے کی وجہ سے میں پاکستان میں مظالم کا شکار رہا ہوں، اس لیے اپنی فیملی کے لیے ایک بہتر زندگی کا انتظام کرنے کے لیے مجھے امریکہ آنا پڑا۔ میں یہاں اکیلا آیا تھا اور پیچھے اپنی اہلیہ، 3 بچے اور والدین چھوڑ کر آیا تھا۔ پھر امریکہ آنے کے ایک ہفتے کے بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور فوراً بعد میرے 2 بہن بھائی بھی جوانی میں فوت ہو گئے۔ بوقت وفات میری بہن کی عمر 35 سال اور چھوٹے بھائی کی عمر 18 سال تھی۔ محمد رضوان جاوید صاحب نے مزید بتایا کہ یقین جانیے کہ گزشتہ 13 سال کی مشکلات اور پریشانیاں آج حضور انور سے مل کر محو ہو گئی ہیں۔ الحمدللہ، آپ سے ملنے کے بعد میری روح کو کس قدر راحت ہے کہ گزشتہ 13 سال کے بوجھ اور تکالیف دور ہو گئی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مشکلات، مصائب اور پریشانیاں میں نے برداشت کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بہترین اجر عطا فرمایا ہے۔ آج کے دن حضور انور سے ملاقات کے بعد میرے دل کو جو سکون حاصل ہوا ہے، اور خاص طور پر جب آپ نے فرمایا کہ میری فیملی انشاءاللہ جلد یہاں امریکہ میں میرے پاس آ جائے گی، اب مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد میری فیملی کے میرے پاس آنے کے سامان پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ ایک اور دوست جنہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے ملاقات کی سعادت پائی، ان کا نام آہد احمد خان عمر 26 سال تھا۔ حضور انور سے ملاقات کے بارے میں موصوف نے بتایا کہ حضور انور سے ملاقات کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔ حضور نے میری تعلیم کے بارے میں دریافت فرمایا، جس پر میں نے عرض کی کہ میں نے کالج میں پولیٹیکل سائنسز پڑھی ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ حضور انور کو پہلے ہی علم تھا کہ میں اگلی بات کیا کرنے لگا ہوں،
اس لیے قبل اس کے کہ میں کچھ اور کہوں، حضور انور نے فرمایا کہ کیا آپ مستقبل میں قانون پڑھنا چاہتے ہیں؟ جواب میں خاکسار نے عرض کی کہ جی حضور، اور یہ بھی عرض کی کہ میں حضور انور سے یہی پوچھنے والا تھا کہ میں قانون کی کس شاخ کو چنوں؟ حضور انور نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اسپیشلائزیشن سے قبل پہلے لاء اسکول میں داخلہ لینا پڑے گا۔ تاہم بعد ازاں حضور انور نے عذرائے شفقت فرمایا کہ مجھے انسانی حقوق کے متعلق قانون، ہیومن رائٹس لاء پڑھنا چاہیے۔ میں جذبات سے مغلوب ہوں کیونکہ یہ میری زندگی کی سب سے عظیم سعادت ہے۔ احد صاحب نے مزید بتایا کہ اس ملاقات اور حضور انور کی رہنمائی نے میرے پر ایک غیر معمولی اثر چھوڑا ہے۔ حصول علم میں میری دلچسپی اور جماعتی خدمات کے حوالے سے بھی میرے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ حضور انور کی پرحکمت ہدایات نے مجھ پر واضح کیا کہ آپ بطور فرد کس قدر میرا خیال رکھنے والے ہیں۔ اس ساری ملاقات کے دوران حضور تبسم فرماتے رہے اور سوالات پوچھتے رہے۔ اس ملاقات نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ میرے پاس زندگی کے کسی معاملہ میں بھی سستی دکھانے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے مجھ پر مسکراتے رہنے اور اپنے ماحول میں رہنے والے ہر شخص سے محبت کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت بھی خوب اجاگر فرمائی۔ حضور انور عید اللہ کے دورہ کے دوران جو روحانی ترقی میں نے محسوس کی ہے وہ اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ بحوالہ حضور انور عید اللہ کا دورہ امریکہ ستمبر اکتوبر سن 2022۔ مترجم ابو سلطان صاحب، معاونت مظفرہ ثروت صاحبہ، آواز مرزا عمران احسن۔